السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں صبا بیگ اور میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس، پاکستان کی سیاسی قیادت یک زبان۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مذمتی قرارداد منظور، عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری ایکشن کا مطالبہ۔ صدر مملکت آصف زرداری نے اسرائیلی جارحیت کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا، کہا کہ اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو جارحیت سے روکیں۔ ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور مظلوم معصوم فلسطینیوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے۔ ورکنگ گروپ بنائیں گے جس کے نتیجے میں ہم یعنی ایکسپرٹ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، ان کی ہم ٹیمز بنا کر ہم بھیجیں دنیا کے اہم دارالخلافوں میں، جہاں پر جا کے وہ ان کو بتائیں کہ یہ جو زخم ہے یہ کبھی قیامت تک بھرے نہیں آئیں گے۔ مسئلہ فلسطین پر آواز اٹھانے کے لیے ماہرین کی کمیٹی بنا کر دنیا کے اہم دارالخلافوں میں بھیجیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا معصوم فلسطینیوں کے قتل عام پر عالمی قوتیں خاموش ہیں، ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے، عالمی ضمیر کو بھی جاگنا ہوگا۔ جنگ کے پیچھے وہ اکتوبر 7 کے ہاسٹیجز ہیں، کتنے ہاسٹیجز یمن میں موجود ہے، لبنان میں موجود ہے، ایران میں موجود ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ لبنان پہ بھی قبضہ کرنا ہے، ایجپٹ پہ قبضہ کرنا ہے۔ پاکستان نے مسلم امہ میں اور بین الاقوامی سطح پہ یہ زائنسٹ ایجنڈا کو بے نقاب کرنا ہے۔ اسرائیل 7 اکتوبر اور یرغمالیوں کے نام پر فلسطین، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اے پی سی سے خطاب، کہا پاکستان کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں لیکن مسئلہ فلسطین پر ہم کسی سے پیچھے نہیں، حقوق ملنے تک اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بدترین مثال، ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جس طرح سے معصوم بچوں کو والدین کے سامنے شہید کیا جاتا ہے، اس طرح کی بروٹیلٹی یا ایٹراسٹیز ہم نے زندگی میں کبھی کسی جگہ نہیں دیکھی۔ اسلامی ممالک کے پاس یہ قوت موجود ہے، اسرائیل کے خلاف اس کا استعمال آج نہیں تو کب کریں گے؟ اقوام متحدہ نہ غزہ سے متعلق اپنی قرارداد پر عمل کرا سکا، نہ مسئلہ کشمیر پر۔ اقوام متحدہ بے بس نظر آتا ہے۔ پاکستان اور امت مسلمہ کو جلدی اقدامات کرنے چاہیے۔ فلسطین کے حوالے سے خاموشی اختیار کرنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کل جماعتی کانفرنس سے خطاب، کہا معصوم فلسطینی بچوں کی تصاویر دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، فلسطینیوں کا خون رنگ لا کر رہے گا۔ امت مسلمہ نے غزہ معاملے پر غفلت کا مظاہرہ کیا، اسرائیل کے خلاف یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے بڑے اسلامی ممالک کو مشترکہ دفاعی حکمت عملی بنانے کی تجویز، 2 ریاستی حل کی باتیں مسترد کر دیں۔ اے پی سی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ ایسٹرن تیمور پہ تو ایکشن لیتی ہے، جنوبی سوڈان پہ تو ایکشن لیتی ہے، لیکن اقوام متحدہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرائے گی، فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کرائے گی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوزیشن ہماری 1947 سے ہے، ہم ناجائز طریقے سے یہودی بستیوں کے قیام کو بھی نہیں مانتے، ہم فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ایک زبردستی ایک ناسور کو مسلط کرنے کے عمل کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ 2 ریاستی حل کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یہ قائد اعظم کے موقف کی نفی ہے۔ صرف ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کانفرنس سے خطاب، کہا ہمیں اسلامی ممالک کے تمام سربراہوں کا اجلاس بلانا چاہیے، فلسطینیوں کی امداد بڑھانی ہوگی۔ حافظ نعیم کا پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کا بھی مطالبہ۔ حقیقت پسندی سے سوچنا چاہیے کہ اسرائیلی مظالم کو کیسے روکنا ہے، فلسطین کے ساتھ کشمیر کی آزادی کی بھی بات کریں۔
PNP کے رہنما احمد ولی خان کا APC سے خطاب۔ سربراہ MKM خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مظاہروں سے آگے بڑھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اسلامی ممالک کی جامعات میں فلسطینی بچوں کو داخلہ دینا چاہیے۔ تحریک انصاف کی مسئلہ فلسطین پر بھی سیاست کو ترجیح، حکومتی APC میں عدم شرکت۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا PTI کے انکار نے ان کا چہرہ اور روح بے نقاب کر دی۔ اپنے خیالی حقوق کی پامالی کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو غزہ کے بچے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ قوم کو اتنا تو بتا دیں کہ کس کی ناراضگی کے خوف سے فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے PTI اہل فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے سے ڈر رہی ہے۔ یوم یکجہتی فلسطین پر کراچی اور فیصل آباد سمیت ملک بھر میں ریلیاں۔ لاہور میں طالب علموں کا ملین مارچ، اوکاڑا، صادق آباد اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں۔ شرکاء کا فلسطینی بہن بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ سندھ اسمبلی میں یوم یکجہتی فلسطین ریلی، اسپیکر اویس شاہ کا اسرائیلی مظالم پر اظہار مذمت، کہا فلسطینی عوام کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تحفظ فراہم کیا جائے۔ ریلی میں محمد فاروق، محمد حسین مہنتی اور مولانا اسد اللہ بھٹو نے شرکت کی۔ شہر میں سعید غنی کی زیر قیادت ریلی، کہا مسئلہ فلسطین پر ہمیں مذمتوں سے آگے بڑھنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کو 1 سال ہو گیا۔ جبالیہ کیمپ پر بمباری سے 9 بچوں سمیت 17 افراد شہید، تعداد 41,900 تک جا پہنچی۔ 1 سال میں 1100 مزدور اور 174 صحافی جان سے گئے، 810 مساجد شہید اور 800 اسکول تباہ کر دیے۔ 10,000 سے زائد لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، ملبہ ہٹانے میں 14 سال لگ سکتے ہیں۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے جاری، بیروت میں گولہ باری سے بچوں سمیت 12 افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا پر راکٹ داغ دیے، 10 اسرائیلی باشندے زخمی، فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس کی تیاریاں، جڑواں شہروں میں 14 سے 16 اکتوبر تک عام تعطیلات کا اعلان، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث 18 اکتوبر تک ہڈیالہ جیل میں بانی PTI سمیت تمام قیدیوں کی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے سفارت خانے آمد، چینی سفیر سے کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گرد حملے پر اظہار افسوس، کہا واقعے کے ذمہ داران کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، تحقیقات کی نگرانی خود کروں گا۔ پاکستان میں موجود چینی باشندوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ خودکش تھا، تحقیقاتی اداروں نے ابتدائی رپورٹ حکام کو ارسال کر دی۔ ڈبل کیبن گاڑی میں 70 سے 80 کلو بارود استعمال کیا گیا، موبائل فون سمز کی معلومات لی جا رہی ہیں، تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک پھیلا دیا گیا۔ وزیر اعظم کا اظہار مذمت، دفتر خارجہ کا مجید بریگیڈ سمیت تمام ذمہ داروں کو کچہرے میں لانے کا عزم۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ ناقابل برداشت ہے، تحقیقات کے لیے سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کمیٹی قائم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اجلاس میں خطاب، مراد علی شاہ چینی قونصل خانے جا پہنچے، اموات پر افسوس کا اظہار، چیئرمین PP بلاول بھٹو کا واقعے پر دکھ کا اظہار، وزیر اعلیٰ سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا طالبات کے لیے اہم اقدام، چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار ویمن کا افتتاح کر دیا، 19 کالجز کو بسیں دی گئیں، مریم نواز نے چابیاں پرنسپلز کے حوالے کی، پہلے مرحلے میں 19 تحصیلوں کو بسیں دی گئیں۔ اسلام آباد میں احتجاج پر مزید پرچے کٹ گئے، وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین
اعظم سواتی، عامر مغل، عمر ایوب، بیرسٹر سیف اور دیگر نامزد سرکاری وسائل کا غلط استعمال، دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت دیگر سنگین دفعات لگائی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی احتجاج میں خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری اور وسائل کا بے دریغ استعمال، وزارت داخلہ نے کمیٹی تشکیل دے دی، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ رفعت مختار سربراہ مقرر، ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے منیر مسعود اور انٹیلیجنس بیورو کے 20 گریڈ سے اوپر کے افسران کمیٹی کا حصہ۔ انکوائری کمیٹی ملوث ملازمین کا تعین کر کے 7 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا نے صوبے کے وسائل استعمال کر کے وفاق پر حملہ کیا، پی ٹی آئی آپریشن کا مقصد ملک کے اندر انتشار پھیلانا تھا، جواب طلبی ہوگی، انہیں حساب دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا 2 ٹوک پیغام، احتجاج کو سرکاری بجٹ کے ساتھ فائنانس کیا گیا، عوام نے احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا۔ گنڈاپور کو اسلام آباد پر یلغار کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا، بانی پی ٹی آئی خالدہ ضیاء کی طرح رہائی چاہتے تھے، ان کے قافلوں سے 1 سے 20 افغان باشندے پکڑے گئے ہیں، بلوائیوں کو بغاوت کی سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسماء بخاری کا مطالبہ، کہا پی ٹی آئی کی دھمکیاں دینے والی قیادت خود ورک فرام ہوم کر رہی تھی، انقلابیوں کا چے گویرا الادین کے چراغ کے جن کی طرح غائب ہو گیا، پنجاب کے عوام نے ان کے فساد کو پوری طرح مسترد کر دیا۔ پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اے اور بی بلاک سیل کر دیے گئے، مہمانوں کے لیے بنائے کمرے بھی سلب مہر کیے گئے ہیں، اقدام بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر کیا گیا ہے۔ کراچی والوں کے لیے بجلی ہر ماہ مہنگی ہونے لگی، اکتوبر میں ₹1.59 فی یونٹ اضافی ادا کریں گے، نومبر میں فی یونٹ ₹4.91 کی وصولی کی جائے گی، جولائی اور اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ پنجاب میں ڈینگی کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 65 کیس رپورٹ ہوئے، راولپنڈی 62 اور لاہور سے 2 مریض سامنے آئے، رواں سال 2593 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ Like that. Down the pitch. Off his hip. And a 5th Test 100 for Sham Masood. His first as Test match captain. A man who came into the series under a bit of pressure. اور ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پاک انگلینڈ سیریز کا آغاز، پہلے ٹیسٹ کے پہلے روز کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 328 رنز بنا لیے، کپتان شان مسعود کی 4 سال بعد شاندار سنچری، 151 رنز بنائے، کیریئر کے 2000 رنز مکمل، عبداللہ شفیق نے بھی سینکڑا بنا ڈالا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔